يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام ماہ محرم کی چند شبیں باقی ہیں، چند شبوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال. آپ نہ جانے کتنی دور سے آتے ہوں گے اور دن میں یقیناً کئی مجالس بھی کرتے ہوں گے. کیا لینے آتے ہیں آپ؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ جسے حسین دے دے اسے دنیا ویسے بھی کیا دے سکتی ہے؟ جو امام حسین کی بارگاہ سے امیر ہو جائے وہ دنیا میں کبھی فقیر نہیں ہوتا. اس کی بارگاہ میں رحمت، اس کی بارگاہ میں برکتیں، وہ اپنے ذرا سا بھی کوئی اگر امام حسین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے امام حسین اسے بہت دیتے ہیں. کتنے لوگ امام حسین سے جڑ کر، اور شاید ہم اصل میرے جیسے لوگ جس کی شاید معرفت کم ہو وہ ان کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگتا ہے؟ مثلا یہ مل جائے وہ مل جائے، کیونکہ معرفت کم ہے. ویسی انسان جتنی انسان کی معرفت ہے اتنی ہی اس کی دعاؤں میں جو ہے وہ رشد پیدا ہوتا ہے. جتنی معرفت کم ہوتی ہے انسان کی دعائیں بھی ویسی ہیں. لیکن امام حسین صرف ظاہر کی چیزیں یا ظاہر کی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. شخص ذرا سا بھی قریب سے گزر جائے امام حسین اس کی عاقبت بھی خیر کر دیتے ہیں اور اسے اس عالم میں بھی کمال دے دیتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح تھا اور کوفہ اور اس کے درمیان میں پہلے جہاں بہرحال پانی اور کشتیوں پہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اسی طرح اپنا کہیں سامان لینے آیا تو بہرحال ڈاکو پڑ گئے، لٹ گئے، حملہ ہو گیا. تو ایسے میں ایک گروہ نے آ کے اس کو بچایا اور اس کو پھر اپنے ساتھ لے گئے، ان کے ساتھ رہنے لگا. انہوں نے بہت خیال رکھا کہ بھئی مہمان ہے. کچھ دنوں بعد اس گروہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں نجف شہر کی طرف. کہا کیوں؟ کہا ہمارے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں. کہا میں بھی چلوں گا. کہا تکلیف ہوگی تمہیں کیونکہ ہم پیدل چلتے ہیں اور سامان ہوتا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی جاؤں گا. تو غدیر کے ایام تھے، نجف پہنچے. غدیر جب ایام گزرے غدیر کے تو یہ کچھ اس گروہ میں سے لوگ واپس جانے لگے. جو سردار تھا گروہ کا اس نے بولا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے کسی اور شہر جائیں گے، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. کہا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. چلتے چلتے بہرحال مسافرت تھی، آج بھی لوگ پیدل چلتے ہیں، اس زمانے میں وسائل نہیں تھے اتنے. جب پہنچے تو شب عاشور تھی، کربلا پہنچے. اب اس نے بہت ساری چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں تھی. جب اس نے دیکھا کہ گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی، یہ ہے کیا، ماجرا کیا ہے. وہ ایک کونے پر اس کو بٹھا کر کہا کہ ہم جا رہے ہیں بہرحال اپنے مراسم کو کرنے، ہم واپس آئیں گے. یہ بیٹھا رہا. بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی. تو اس نے دیکھا کہ جو سامنے لوگ آ جا رہے ہیں وہاں پر ایک شخص آیا اور اس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شخص ان سے پوچھ رہا ہے کہ کون کون میری زیارت پہ آیا ہے. تو ان دو لوگوں کے ہاتھوں میں فائلیں ٹائپ کی نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی زیارت پہ آئے ہیں. وہاں پر وہ کوئی اور نہیں ہے، خود سید الشہداء ہیں. ملائکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری زیارت پہ کون کون آیا ہے، ان کا نام دو مجھے.
جب نام دیے سب کے تو کہا نہیں اس میں کچھ ناموں کی کمی ہے. ملائکہ نے پھر لگایا سب کچھ, کہا کہ نہیں ہمارے حساب سے تو پورا ہے. کہا نہیں ابھی بھی ایک نام کم ہے. جب کافی دفعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا, کہا اس کا نام ہمارے زائرین میں تم نے کیوں نہیں لکھا؟ کہا مولا یہ تو مسلمان نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی کہ آیا تو ہماری زیارت پہ ہے. بس اس کی اچانک سے آنکھ کھلی اور اس نے اپنے آپ کو پسینے میں شرابور پایا. جو اسی سردار ان کے قبیلے کا واپس آیا اسے ماجرا سنایا کہ یہ ماجرا کیا ہے. جیسی اسے پتہ چلا امام حسین نے اس کے قلب کو خرید لیا, مسلمان ہو گیا, یعنی عاقبت خیر ہو گئی. امام حسین اگر کچھ مانگنا ہے ان ایام میں تو امام حسین سے یہ مانگیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. جن کا امام ان سے راضی ہو جائے, پوری دنیا ان کے مقابلے میں آ جائے, پھر وہ میسم کی طرح دار پہ لٹکا بھی دیے جائیں, پھر نیزے گھوپ دیے جائیں, زبانیں قلم کر دی جائیں, پھر علی علی رکتا نہیں ہے. وزانے محترم خوب امام راضی ہے, دنیا راضی نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے. کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر, ادھر تھوڑی سی تعداد, مگر امام راضی ہے. امام راضی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزان محترم آج دنیا ہمیں بہانوں سے, ہیلوں سے, لالچ سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. نفس بھی, خواہشات بھی, اور یہ دنیا بھی, کہ کسی طریقے سے ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں بس. کیونکہ امام ہی ہے جو اس کائنات کے سسٹم میں ہمیں وادی توحید میں لے کے جا سکتا ہے. ہم بغیر امام کے توحید تک نہیں پہنچ سکتے جانے محترم, مثلا ممکن نہیں ہے. اور یہ خدا نے سسٹم ایسا بنایا. خدا محتاج نہیں ہے کسی کا, خدا ہر چیز پر قادر ہے, لیسا کا مثل ہی ہے, لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں باب توحید یہی ہے, سبیل اللہ یہی ہے, صراط مستقیم یہی ہے. اب یہ ہمیں اپنی زندگی میں ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم اس صراط تک کہ جو ہمیں اللہ نے توفیق دے دی ہے, کیا ہم صحیح چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. تو جہاں میں نے آپ کی خدمت میں چند دنوں میں بہرحال یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں جو بہرحال کہ ہم امام تک پہنچیں اور امام خود ہمارے وجود میں تحول پیدا کرتا ہے, بہرحال رکاوٹیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بھی ہیں. ایک چیز جو روایات جسے کہتی ہے کہ جو انسان کے قلب کو برباد کر دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں, امیدیں. اور یہ آرزوئیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے, جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اب اس نے مرنا نہیں ہے. ویسے مرنا نہیں ہے, اس کا وجود اس بات کا مطلب عقیدہ تو ہے کہ موت آئے گی, لیکن میں زندگی ایسے گزار رہا ہوں کہ جیسے مجھے موت نہیں آئے گی. میری آرزوئیں ایسی ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان محترم, رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو لوگ آخرت کو فراموش کر دیں گے, بھول جائیں گے, وہ لمبی لمبی آرزوؤں کا شکار ہو جائیں گے. جس کی زندگی میں آخرت نہیں ہے وہ اسی دنیا میں آرزوئیں لگاتا ہے. میرا یہ مجھے مل جائے, یہ میرا ہو جائے, یہ ایسا ہو جائے, یہ ویسا ہو جائے. اب یہ آرزوئیں آہستہ آہستہ
کیونکہ عقل میں جو ایک چیز نقص پیدا کرتی ہے وہ جہالت ہے، یعنی نہ جاننا ہے، نادانی ہے. یعنی جہالت علم کے مقابلے میں ہے. یعنی کسی چیز کا ایک شخص علم رکھتا ہے اور ایک شخص کسی چیز کے معاملے میں جاہل ہے، جانتا نہیں ہے. خوب عقل میں جب جہالت کا عنصر آ جائے تو انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا اور پھر غلط موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری چیز کہ جو انسان کو ان آرزوؤں کی طرف لے کے جاتی ہے وہ شہوت ہے. نفس کو جو چیز برباد کرتی ہے وہ خواہشات نفسانی ہے. اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ اپنی اور ہر شخص اور ہر مقام پہ شہوت مختلف ہے. شہوت صرف جسمانی نہیں ہے. کسی کو شہرت کی شہوت ہے، وہ کچھ بھی کر لے گا، وہ کہے گا میں مشہور ہونا چاہیے بس، چاہے وہ شہرت منفی ہو، چاہے وہ جو مقولہ مشہور ہے بدنام نہیں ہوں گے تو نام نہیں ہوگا. کیا کچھ لوگ بدنام ہو گئے نام بنا لیتے ہیں اپنا. شہرت بھی شہوت ہے، ریاست، حب ریاست، کرسی شہوت ہے. ایک شخص کو کھانے کی شہوت ہے، کھاتا رہتا ہے. اب یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتی ہیں، خواہش ابھرنے لگتی ہے. عقل کے اندر اگر یہ جہالت ہو کہ یہ آخرت کے بارے میں کمزور علم رکھتا ہے، اس کو کھا جاؤ، تو یہاں آرزوئیں طولانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ طولانی آرزوئیں انسان کے قلب میں قساوت پیدا کرتی ہیں. اور جب قساوت قلب ہو جائے تو بس پھر یہ قلب بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ پھر ہم ان قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں، بس اب پھر اس کے دل میں کچھ نہیں ہونے والا. کیسے لوگ تھے انبیاؤں کے سامنے؟ کیسے لوگ تھے؟ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بیان کر رہا ہے بہت سارے صورتوں کے اندر، وہاں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مختلف چیزیں آئی ہیں. طاقت بھی آئی ہے، دولت بھی آئی ہے. قارون جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنے اونٹوں پر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہوتی تھیں. قرآن اس سینیریو کو ڈرامیٹائز بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ اس کے شان و شوکت کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا. آج دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا بھی تو قارون کا خزانہ دکھا رہی ہے. لگژری لائف، ہر چیز کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرنا، برانڈنگ، کارپوریٹ ورلڈ. انسان اپنے آپ کو برانڈ زندگی میں پھنسا ہوا ہے. ایک جوتے پہ ٹک لگا ہوا ہو تو اس کی خاطر پتہ نہیں کتنے $100 دے دیتا ہے. جوتا سادہ سا ہو اور اس پہ ایک مور لگی ہوئی ہو کسی جانور کی تو برانڈڈ ہے بھائی. خوب کیا زرق اور برق، خوب یہ کریٹ کیا ہے قارون. ایسے تھوڑی قرآن کس سے بیان کر رہا ہے آپ کو. اس زرق و برق کو دیکھا، کیا ہم بھی تو کیا گاڑی جا رہی ہے، واہ. مولوی بن جاتے تو اچھا تھا. جو آج کل علماؤں کا حال ہے، آدمی کیا ہوتا ہے، مولوی بچے کو بنا دیتے، اتنا تو گھومتا 10 15 گاڑیوں میں. اب یہ زرق اور برق ہے، یہ برباد کر دیتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے ساتھ چلنے والوں کے جوتوں کے ٹاپوں کی آواز سے تمہارے وجود میں تکبر آیا تم برباد ہو جاؤ گے. اب آپ غلط مت سمجھیے گا کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کے لیے، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم خود پھنسے ہوئے. خوب انہوں نے دیکھا قارون کو، خزانے کو دیکھا، ظاہری شان و شوکت کو دیکھا، کیا کہتے ہیں کاش. اچانک سے خدا نے جو ہے وہ ظاہری دنیا کو، حیات دنیا شرمندہ ہوا. عزیزان محترم،
اگر ولی خدا موجود نہ ہو تو انسان ذرا برابر بھی بندگی کی طرف جھک نہیں سکتا. یہ ولی ہے جس کے سجدوں میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں سجدے خدا کو کرنے پڑتے ہیں. ایک امام حسین کا سجدہ کربلا میں آج بلین مسلمانوں کے سجدوں کا باعث بنا ہوا ہے. اس سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے. وہ سجدہ نہ ہوتا آج کوئی نمازیں دین ہی نہیں ہوتا. جو یزید نے حال کر لیا تھا دین کا کہ یہ وہی کچھ نہیں آئی, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, حلال کو حرام, حرام کو حلال, وہ کام جو آج آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ویسٹ کر رہا ہے, یہ یزید لعنت اللہ علیہ کر چکا تھا. یہ سب کر چکا تھا. آج کچھ نہیں بچنا تھا. یہ تو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ولی کو رکھا اس لیے تاکہ دین کی حفاظت ہو. عزیزان محترم, یہاں قارون, آپ کو پتا ہے کہ پھر قارون کو بہرحال پہلے تو بہتر تھا لیکن بعد میں اللہ کے ولی کے مقابلے میں جو آیا, چاہے وہ قارون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ شداد ہو, چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, یہ یاد رکھیے گا فارسی کا وہ ایک فریز ہے, ہر کے با ولایت افتاد در افتاد. جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا گر جائے گا. کوئی بھی ہو, چاہے ہمارے زمانے کے اندر ہو, کوئی بھی ولایت کے سامنے نہیں ہو سکتا. اور جہاں یہ ولایت ظہور کر رہی ہو, کسی گروہ میں ہو, کسی شخص میں ہو, کسی قوم میں ہو, کسی ملک میں ہو, جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی گر جائے گا. ولایت ایسی ہے. قارون نے پلاننگ کی, سازش کی, حضرت موسیٰ پر ایک خاتون کو خریدا, کہا بازار میں جانا, بولنا کہ حضرت موسیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. بازار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ پر الزام لگا. حضرت موسیٰ پر جب سے الزام لگا, حضرت موسیٰ یعنی ایک وجود میں جو ہے وہ غضب پیدا ہوا. ایسے ہی غضب پیدا ہوا, خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار جنہوں نے یہ الزام لگوایا, کیونکہ وہ خاتون حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھ کر اس نے سچ بول دیا, کہا انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے, خریدا تھا کہ آپ کے لیے یہ الزام لگایا جائے. حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خدا ان تینوں پر عذاب نازل کر. تینوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے. حضرت معافی مانگنے لگے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, اور دھس گئے, یہاں تک بدن زمین میں دھس گیا, مگر التماس کرتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. زمین نے جب ان کو نگل لیا تو اللہ نے کہا موسیٰ وہ کتنے گڑ گڑا رہے تھے, اگر یہ میرے سے گڑ گڑاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا. اللہ رحمان, کتنا رحمان ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ بہرحال اللہ کے نبی ہیں, خدا نے ان کو ایک خاص چیزیں عطا کی ہوئی ہیں, لیکن عزیزان محترم اب یہ خواہشات زمین میں دھسا دیتی ہیں. انسان اپنی خواہشات میں دب جاتا ہے. آپ شروع کریں اپنی خواہشات, اور یہ لمبی لمبی آرزویں کیسے پیدا ہوتی ہیں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا کھانے, اور دسترخوان پر 2-4 چیزیں رکھی ہوئی ہوں کھانے کی, اور آپ ایک چیز کھا رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اب یہ کھانے کے بعد میں یہ بھی کھاؤں گا, یہ بھی کھاؤں گا. ہوتا ہے نا آدمی کو نیاز, ماشاء اللہ آج کل تو آپ نیاز کھاتے ہیں, اس سبیل سے بھی پی لوں, اس سبیل سے بھی پی لوں, وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے نا, اچھی بات ہے. لیکن جب یہ انسان ایسی یہ آرزو رکھتا ہے نا, یہ جو خواہش کس کی, لقمے کی, خواہش کا لقمہ, یہ خواہش کا لقمہ ہے. یہ خواہش کا لقمہ وجود میں لمبی لمبی آرزویں پیدا کرتا ہے. دکان کے پاس سے گزرا ہے, یہ بھی خریدنا ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. آج کل تو دکان آن لائن ہے, ہر چیز آن لائن ہے, آپ نہ بھی چاہیں چیزیں پھر بھی آ جاتی ہیں. یہ خواہشات دنیا میں رہنے کی انسان کے قلب کو خدا سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے, اور یہ قلب پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بس پھر
انسان حیوان بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان وہ کام کرتا ہے اپنی خواہشات کے، کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی زیادہ تولتا ہے، کبھی ملاوٹ کرتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی خواہشات کے لیے۔ انسان شہوت کی خواہش میں درندہ بن جاتا ہے۔ درندہ کیا ہے؟ اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنی صرف شہوت ہے اس کے پاس، کھانے کی شہوت ہے یا کوئی بھی شہوت ہے، وہ درندگی کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہرن بیچارہ اتنا نازک سا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں، وہ پھاڑ دیتا ہے۔ درندہ صفت، انسان بھی درندہ صفت بن جاتا ہے جب وہ اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کرے۔ آپ کے سامنے دنیا میں کیسے کیسے واقعات، انسان خود شرمسار ہے ایسی داستانوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی آرزوؤں پر، اور کیوں آرزو ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی جو ہے وہ سب کچھ۔ مگر ایک دوسری طرف ایک شخص یہ آرزو لے کے بیٹھے، پروردگار مجھے کوئی توفیق دے کہ میں تیرے لیے زندگی گزاروں۔ یہ بھی تو ایک آرزو ہے، یہ بھی تو ایک خواہش ہے۔ کتنی خواہش میرے وجود میں ہے کہ خدا مجھے کوئی ایسی رات دے جس میں میں تجھ سے مناجات کروں، مجھے کوئی ایسا وقت دے کہ جس میں میں تیری کتاب پڑھوں اور اس کو سمجھوں، مجھے کوئی ایسا کام دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ان کی زندگیاں صرف ایسی تھوڑی ہیں کہ اب صرف ظاہری عبادت ہے، ان کا پورا وجود عبادت ہے۔ مولا کائنات اپنے اتنے سخت شیڈیول میں ایک شخص حاکم ہو، اور حکومت میں بھی کیسی حکومت، کیسے لوگ، کہ امام خود کہتے ہیں کہ مجھے خون کا آنسو رلایا ہے لوگوں نے، تنہا کر دیا، اس کے باوجود رات کی تنہائی میں یتیموں کو کھانا کھلا رہے، فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلا۔ کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جب علی کی شب مخلوق خدا کے لیے نہ ہو۔ یہ ولایت ہے نا۔ ہماری زندگی میں ایسی کوئی شب ہے، ایسی کوئی خواہش ہے؟ میں تو عمل کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، میں تو صرف ابھی آرزوؤں پر ہوں۔ ایسی آرزو ہے پروردگار مجھے مال دے، مگر اس مال سے میں تیری راہ میں خیرات کروں۔ یا آپ مال دے تو بس میرے پاس ہی ہو۔ کم سے کم ایک شخص کے لیے، مومن کے لیے آرزو کیا ہونی چاہیے؟ روایات کہتی ہے نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند۔ تو کبھی ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو مجھے خود کو پسند ہے؟ مطلب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، مومن بھائی نہیں کہہ رہا، سگا بھائی، سگے بھائی کے لیے پسند کیا آپ نے، کپڑے لینے گئے، شرٹ اچھی لگ گئی، چل یار بھائی کے لیے بھی لے لیتا ہوں، بھائی کے بچوں کے لیے لے لیتا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی انہوں نے کیا دیا ہے ہمارے بچوں کو آج تک؟ یا تو معاشرہ تو یہی ہے، معاشرہ تو مادہ پرست ہے، اتنا خطرناک مادہ پرست ہے کہ خیرات اور نیکی بھی نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کی راہ میں بھی نوٹ نکال تو چھوٹا والا دے دو، ان کو کیا دے رہے ہو اتنے سارے پیسے؟ بھائی یہ ایسے 10 روپے دے دو کافی ہے، 10 روپے میں 100 روپے میں آتا گیا ہے بھائی آج کل۔ یعنی اتنا مادہ پرستی ہے، اللہ کی راہ میں بھی نفس دینے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، اللہ عزیزان محترم، میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت گرمی ہوتی ہے اور آپ بہرحال اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے بڑا اس کا احساس بھی ہوتا ہے،
لیکن بہرحال موسمی شہر کا ایسا ہے، اور بہرحال خدا امکانات میں اضافہ کرے کہ تاکہ آپ مولا کی مجلس میں آتے ہیں. یقیناً بہرحال گرمی ہے، لیکن یہ گرمی کربلا کی گرمی جیسی نہیں ہے. آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا. سلام ہو اس لٹے ہوئے کاروان پہ کہ جنہیں پانی نہیں ملا، بعد میں بھی پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا تھا. خوب یہ انسان اپنی آرزوؤں کو دیکھے کہ یہ آرزو. معروف قرخی بڑا شخص ہے اور بلخ کا رہنے والا ہے. اپنے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، اچانک سے چھت پہ قدموں کی آواز آتی ہے. پوچھتا ہے کون ہے چھت پشت بام پہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اونٹ چھت پہ تو نہیں ملے گا، اونٹ تو بیابانوں میں ملے گا. تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ جس خدا کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ نہیں ملے گا. وہ ایک ایسا جھٹکا پڑتا ہے کہ بہرحال آرزو تو تھی اس کی، خواہشات تو تھیں اس کی کہ وہ خدا کو ڈھونڈے. تو خدا نے بھی اس کو بہرحال، اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو مرشد دروازے پہ خود آ جاتا ہے، ہدایت اس کو مل جاتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی آرزو ہو، تو خدا خود آپ کو ہدایت دیتا ہے. خدا آپ کو چلتے پھرتے ہدایت دیتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں کسی کو بھیج دیتا ہے ہدایت کے لیے. بہرحال وہ پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے پانی کے کسی جھیل کنارے بیٹھا ہوا تھا. تو لوگ گزرے، انہوں نے پہچانا یہ تو بڑی شخصیت تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کے لباس، اس کی کہا کتنا سب کچھ تھا تمہارے پاس، شان و شوکت، مال، یہ کیا بنا لیا اپنا حال؟ تو سوئی سے وہ اپنے پیوند کپڑے پہ لگا رہا تھا، ٹانکا لگا رہا تھا. اس نے اس سوئی کو پانی میں پھینکا، مچھلیاں سونے کی سوئیوں کو لے کے منہ سے باہر آ گئیں. اس نے کہا جس دولت کی تم بات کرتے ہو یہ دولت میرے پاس ابھی اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں کسی اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ جو دولت ہے جسے سالم قلب چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ مانا جاتے امیر المومنین جو مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی ہے، خدا ہم سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے. مسجد کوفہ میں مقام ضربت کے پاس یہ مناجات پڑھی جاتی ہے. ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں خاص امام اس میں فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی. کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی؟ کوئی چیز، کوئی چیز. کون سا دن ہے؟ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کیا چیز دے گی؟ سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سوائے اس کے. امام آگے مانا جات میں فرماتے ہیں تمہاری ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اپنے چہروں سے پہچانے گے. ابھی دنیا میں تو خدا نے بڑا سیٹ اپ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بڑا کرم کیا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے کتنا اچھا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں. اگر جیسا میں اندر ہوں ماتھے پہ آ جائے چیر پھاڑ دیں ہم ایک دوسرے کو. روایات کہتی ہیں اگر انسان کا باطن آشکار ہو جائے لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. یہ تو رحمان نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، مگر اس دن کوئی چیز نہیں چھپے گی. اگر ذرا برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو خدا اسے آشکار کر دے گا. کیا لے کے جا رہے ہیں ہم؟ کیا چیز بھیج رہے ہیں؟ اس قلب میں کیا ہے؟ اس دن کیا دکھایا جائے گا؟ ہمارا قلب دکھایا جائے گا اس دن. اس دن ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے.
ہم اپنے قلب کو خدا کی بارگاہ میں کیا دیں گے؟ پروردگار اس قلب میں تو دنیا تھی، آرزویں تھیں، اس کی محبت، اس کی محبت. خو عزیزان محترم، یہی زندگی کے چند فرصتی لمحات ہے کہ اپنے قلب کو سالم بنا لے اور ان آرزوؤں کو جو دنیا میں کھینچ رہی ہے اسے روکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی کیریئر کو، گروتھ، ایجوکیشن نہ، لیکن یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا یہ برباد کر دیتی ہے. یہ بعض اوقات چھوٹی سی چیز سے بھی اٹیچمنٹ برباد کر دیتی ہے. انسان اتنا اس میں غافل ہو جاتا ہے، میں شاید آپ کو لفظوں میں غفلت کو ڈیفائن نہ کر سکوں. غفلت ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو مثلا بہت بڑی چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو ایک شخص کو شاید بہت چھوٹی سی چیز اٹریکٹ کرتی. ایک عالم دین ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں گزر جائے، مثلا آپ اس کو بولیں گے یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ وہ ناراض ہو جائے کہ آپ نے میرے نام کے آگے یہ جو ہے وہ خطاب اور یہ جو آج کل ہوتا ہے یہ نہیں لگایا. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، ناراض. کسی کی تصویر مجھے تو ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں مولانا صاحب دیکھیں حالات کیا ہیں، مجلس کا پوسٹر چھاپیں آپ، کسی کی تصویر چھوٹی ہو جائے، فلانے سے چھوٹی ہو جائے تو اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی مجلس تو امام حسین کی ہے. اول تو تصویر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں بہرحال آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے. امام حسین کا نام چھوٹا ہوتا ہے اور ذاکر کا نام اتنا بڑا ہوتا ہے. اور یہ بھائی بعض اوقات آدمی اسی میں پھنسا ہوا ہے، اسی چیز میں پھنسا. ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، بہت ساری چیزوں سے گزر گئے، ایک چھوٹے سے امتحان میں آ کے گر گئے. خدا نے دیکھا یہی تمہاری حالت تھی، یہی حالت ہے تمہاری. اگر خدا لطف اور کرم نہ کرے انسان گمراہ ہو جائے. یہ اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے جانے والا. اس لیے جائیں سجدے کریں، شکر کے سجدے، اور سجدوں میں سبوحن قدوسن کہے خدا کی بارگاہ. یہ آرزوؤں کو اپنے چینج کریں، رنگوں سے، پردوں سے، صوفوں سے. انسان بعض اوقات ہوتا ہے نا، بچہ سائیکل لیتا ہے، سائیکل میں لائٹیں لگائے گا، یہ لگائے گا، ہارن لگائے گا، اس کی ساری آرزو وہی ہوتی ہے. آج کل بچے فون لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، اوپر کور چڑھاؤ، نیچے لیبل لگاؤ، یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اسی میں پھر ایک کہے گا مجھے وہ وائرلیس بھی چاہیے. آہستہ آہستہ آرزو بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. ہینڈ فری بھی چاہیے، اسمارٹ واچ بھی چاہیے. آج کل تو چھوٹے بچے بھی وہ ان کو ٹیبلٹ لا کے دو تو کہتے نہیں یہ تو سیمسنگ کا ہے، آئی پیڈ کا چاہیے. اتنی دنیا تیز ہو گئی ہے. کس نے کیا ہے؟ ارے معاشرہ ڈیزائنڈ ہے. ہم غافل ہو گئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے وجود میں کریٹ کی جا رہی ہیں. کوئی کرپٹ تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کرپشن تو ڈالی جاتی ہے. دنیا زرق اور برق ہے، لیکن جس نے حقیقت دیکھ لی ہو. کیوں کہتے ہیں اہل قبور کی زیارت کرو، جا کے قبرستان جایا کرو؟ کیوں؟ جتنے ہم قبرستان جا کر سلام پڑھتے ہیں اس میں ایک سلام یہ بھی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی سلام ہو آپ پر کہ جو جا چکے ہیں، میں بھی بہت جلدی آپ کے پاس آنے والا ہوں. جب آدمی قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا تو پھر دنیا کی زرق برق کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آدمی گناہ کرتے وقت سوچتا ہے کہ میں کس لیے گناہ کروں، میں کس کے لیے یہ غلطی کروں. اگر آخرت نہ ہو زندگی میں، جس کی یہ آرزو ہو کہ میں آخرت میں بہشت جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین ہے. لیکن کسی کی یہ آرزو ہو کہ میں اکیلا بہشت نہیں جاؤں گا، میں 100 لوگوں کو بہشت لے کے جاؤں گا، کیا بہترین آرزو ہے. ایک جوان شہید ہوا اور اس کی شہادت کے بعد ایک عالم دین ان کے گھر گئے، شہداء کے پاس. ان کے والدین کو کہا کہ آپ کا بچہ بہت اچھا تھا، آپ کے بچے میں بہت خوبیاں تھیں، اپنے کام میں بہت اچھا تھا، دشمن نے اس لیے اس کو شہید کیا، لیکن آپ کے بچے میں ایک خوبی خاص تھی.
یہ رات کی تنہائی میں عابد بہت اچھا تھا، عبادت کرتا، جوان. اور پھر فرماتے ہیں کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے نور نکلے گا، روشنی، اور اس نور میں کئی لوگ قیامت میں، کیونکہ آپ کو پتہ سورج نہیں ہے، اندھیرا ہے، ظلمات ہے، حسرت ہے، اس نور میں کئی لوگ راستہ طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. تو یہ آرزو ہے ہماری کہ قیامت میں ہم روشنی پھیلائیں اپنے وجود سے. ایک مومن کم سے کم 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، کم سے کم، لیکن وہ تبھی کرے گا کہ جب اس کی زندگی ایسی ہو. ہم تو یہاں پہ جنت جانے نہیں دیتے، ہمارا بس چلے تو ہم تو جنت میں کسی کو نہ جانے تھے. یہ جنت میں جائے گا، یہ تمہارے کام ہے جنت میں جانے کا، اپنے کام تو دیکھو، جنت تمہاری ہے، ہمارے اللہ کی ہے. ہم تو مجلس میں کوئی بیچارہ آخر میں آ جائے تو اس کی کھال وال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آخر میں آتے ہیں، یہ تو نیاز کھانے آتے ہیں، یہ تو باہر کھڑے رہتے ہیں. بھائی امام کا صدقہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیاز کھانے والا بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. امام کی نیاز ہے، جب وجود میں جائے گی اثر تو کرتی ہے. عزیزان محترم، خوب آرزو امام کی کرے. کیسے لوگ تھے، ایک شہر تھا شیراز کے قریب، وہاں جوان 8 جوان تھے، اور وہ قریب پہاڑی پہ جا کے ہر جمعے کو جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک کچھ کھانا پینا لے آتا تھا اور امام کو یاد کرتے تھے. بس آخری مراحل ہیں، اور بہرحال آج جو ہے وہ مخصوص شب ہے. عزیزان محترم، 8 امام کو یاد کرتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایک دن یہ اسی پہاڑی پہ دیکھا کوئی اور ایک شخص بہت معتبر، دیکھنے میں بہت باوقار، ان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. دعائیں پڑھ رہے تھے، ان کا میں بھی دعا پڑھتا ہوں. پڑھیے. پھر اس نے کہا کہ آج یہ جو کھانا ہے میری طرف سے، کھانا دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں. کہا میں وہی ہوں جس کی خاطر تم لوگ ہر ہفتے آتے ہو. آرزو. کیا میں اپنی زندگی میں امام کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں امام کے کاروان میں شامل ہونے کی آرزو رکھتا ہوں؟ کیا میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ میں اپنے گھر میں امام کو دعوت دوں، مولا آئیے بیٹھیے، کوئی چیز، کوئی کرسی، کوئی میرے کمرے میں فریم، کوئی میرے موبائل میں ایسی چیز جس سے لگے کہ میری آرزو امام ہے. یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے. عزیزان محترم، کربلا آسان نہیں ہے، کربلا بڑی قربانی مانگتی ہے. کربلا میں جوان کا جگر دینا پڑتا ہے، کربلا میں بھائی کے بازو دینے پڑتے ہیں، کربلا میں شیر خوار بچے کا گلو دینا پڑتا ہے. کربلا آسان نہیں ہے. خدا سلامت رکھے ان بچوں کو جو گودوں میں ہے. آج اس بچے کا ذکر ہے جو باب الحوائج ہے. 3 باب الحوائج ہیں. باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ جو حاجتوں کا دروازہ. آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، ان کے دروازے پہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت عباس باب الحوائج. حضرت علی اصغر باب الحوائج. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جب ہم پھنستے تھے کسی کام میں
تو ہم اس چھوٹے بچے سے متصل ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک شخص کہتا ہے کہ ہم سردیوں کی شدید رات میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور باہر برف تھی، گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی ہائی وے پہ گاڑیاں رک جائیں، مگر گاڑیاں نہیں رکی، اور برف اور سردی اتنی شدید تھی کہ ہلاک ہو جاتے۔ تو ہمارے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے ہائی وے پہ بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور صرف ہم نے یوں کر دیا، کہا گاڑیاں رکنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بچہ معصوم ہے، بچہ کا آپ ذکر کریں لوگ رک جاتے ہیں، لیکن عجیب ہے کربلا۔ امام نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے شور نہ آئے، مگر جیسے ہی امام نے اپنی غربت کا نعرہ بلند کیا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، دیکھا خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ خیموں میں امام خیمے میں گئے، امام نے کہا میں ابھی زندہ ہوں، آپ کو میں نے کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ کہا ہے یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا۔ امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچہ بھی جانتا ہے یہی میری آخری آغوش ہے۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ عزیزان محترم، کبھی امتحان کیجئے، آپ کو اللہ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بہرحال وہ تو ہو گئے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، بچہ 6 مہینے کا ہو نا، تو تصور کیجئے خالی، کیا میں اس 6 مہینے کے بچے کو خدا کی راہ میں دے سکتا ہوں؟ آدمی ساری رات جاگتا رہتا ہے، بچے کو ذرا سی تکلیف آ جائے، بچہ چھوٹا سا ہو، ہاسپٹل میں ہو، تکلیف آ جائے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میرا چھوٹا سا بچہ تھا، رات کو اس کو ایسا گریا شروع کیا، پریشان ہو گیا، ہر کام کر لیا، بچہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے بولا اس کو کیا کریں؟ کہا کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے دروازے سے پاس جو ایک میز تھی اس میں پانی کا جگ تھا، جیسے ہی بچہ اس کے قریب گزرا نا، بچے نے اپنے آپ کو پانی کی طرف لٹکایا۔ بچے کو پیاس لگ رہی تھی۔ اور کربلا میں پانی نہیں تھا۔ امام نے بچہ لیا ماں کی آغوش سے، اللہ اکبر، اور کہاں لے کے جانا ہے بچے کو کہ میں اس کو پانی پلا کے واپس لے گیا۔ چھوٹا بچہ ہو اور باپ اس کو ہاسپٹل لے جائے، ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، بچہ کب آئے گا؟ علی اصغر کی ماں امام بچے کو لیا، جانے لگے۔ چھوٹی سی بہن بھی دیکھ رہی ہوگی، بھیا علی اصغر پانی پینے جا رہا ہے۔ امام نے اپنی ابا میں، عزیزان محترم میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بڑے سخت مصائب ہیں، میں تو خود بھی نہیں پڑھ سکتا، میں بڑا کمزور ہوں، نہیں پتہ نہیں آخری مصائب ہوں زندگی کے۔ حاج مرزوق کہتے ہیں کہ جب میں نے بی بی زہرا کو مشاہدہ کیا نا،
بڑی شخصیت تھی، بڑا عزادار تھا. بخار ہوا نا اس کو، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، رازیہ، مرضیہ، فاطمہ. تو اس کو شدید پیاس لگی نا، بخار میں انسان کو پیاس لگتی ہے. تو اس نے کہا رازیہ، تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون آئی. کہا مرضیہ، انہوں نے پانی کا گلاس آگے کیا. کہا فاطمہ، تو آواز آئی حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی دینے کے لیے. تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم تمہیں پانی دینے آئے ہیں. حاج مرزوق کہا بی بی میں جانتا ہوں، مگر ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی پیوں. کہا نہیں حاج مرزوق پیو پانی، تم نے نوکری کی ہے ہماری. آگے بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزوق نے کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، مرض زیادہ ہے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھوں؟ بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کی مصیبت پڑھو. ماں جانتی ہے میرے بیٹے کو سب سے زیادہ درد کدھر ہوا. ہاں عزاداران محترم، اپنی آبا میں علی اصغر کو حسین لے کر چلے. دشمن سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، بلندی پر چڑھ کر ابا کو ہٹایا تو قرآن نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا. ہاں اے لوگوں، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس کو تو پانی دے دو. بعض مقتل کہتے ہیں حضرت علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے. بس عزاداران محترم، یہ حالت دیکھنی تھی کہ دشمن کے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا. لوگوں نے چہرے چھپا کر رونا شروع کر دی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں اس لعین نے ارملا کو اشارہ کیا، ارملا اگر یہ بچہ ایسے رہا تو یہ تو جنگ جیت جائے گا. بس اس کی پیاس بجھا دو. بس عزاداران محترم، وہ 3 پھلوں والا تیر اللہ حسین کے ہاتھ میں علی اصغر ہے، کائنات دیکھ رہی ہے. تیر جب لگا، بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب تیر اچانک سے لگا نا تو حضرت علی اکبر کے ہاتھ یوں ہوئے. بس شاید یہ کہنا چاہتے ہو بابا، تیر کی شدت اتنی تھی کہ مولا کے بازو میں پیوست ہوا. یہ لبوں میں مسکراہٹ رہی، علی اصغر کی روح پرواز کری. اب یہ خون نہ آسمان نے لیا نہ زمین نے لیا، محاسن پر لگا. اب یہ چھوٹا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا، امام حسین ایک قدم بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. میں کیسے اس کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ بس عزاداران محترم، مقتل کہتا ہے کہ خیموں کے پیچھے ننھی سی قبر بنائی حسین نے، علی اصغر کو دفنا دیا. حسین سے اٹھا نہیں گیا. آواز آئی حسین، دامن کو جھاڑ کر حسین اٹھ گئے. مگر میں کیا کروں، یہ بچہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوا. شب عاشور بدن تھوڑے پڑے، کہا ایک نہیں، کہا کہیں دفنایا. رات کی تاریکی، ارے دلے مادر علی اصغر نیز